الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے سبق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بائیکاٹ کیا گیا تھا، یعنی 3 سال تک جو محاصر ہوئے تھے، اس کے بعد کے احوال اور مکہ کے بازاروں میں اور طائف اور مختلف قبائل میں اسلام کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کرنا، اور مدینہ میں اسلام کے متعلق پڑھیں گے کہ ہم نے پڑھا کہ جب کفار نے دیکھا کہ ایسی اذیتیں اور تکلیفوں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم پر قائم ہے، بے نظیر جرأت اور انتھک محنت سے اپنا کام کیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے نبوت کے 7ویں سال محرم کے مہینے میں انہوں نے کہا کہ بنو ہاشم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، اگرچہ پورا قبیلہ مسلمان نہیں ہوا، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتا، آؤ ان سے رشتہ ناتا کرنا چھوڑ دو، انہیں گلی بازاروں میں پھرنے نہ دو، ان کو کوئی چیز مول بھی نہ دو۔ اس بات کا معاہدہ کیا گیا اور کعبے پر لٹکایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا قبیلہ مجبور ہو گئے، گھر بار چھوڑ کر پہاڑی کی گھاٹی میں محبوس و محصور ہو کر رہنے لگے، اور قریش نے کھانے پینے کی چیزوں کا بھی جانا بند کر دیا۔ بنی ہاشم کے بچے بھوک کے مارے اس قدر رویا کرتے تھے کہ ان کی آواز گھاٹی کے باہر تک سنا دیتی تھی۔ تو یہ ایک معاشرتی اور رشتہ داروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بائیکاٹ تھا، اور یہ بائیکاٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ میں جو بنو ہاشم کے لوگ جو مسلمان تھے اور جو مسلمان نہیں تھے، دونوں بھی ساتھ میں تھے۔ یہ بائیکاٹ 3 برس تک یعنی 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندانوں نے اس طرح کاٹے، جو مسلمان تھے وہ اپنے گھروں میں قیدی بن کر رہنے لگے۔ حج کے دنوں میں جب کافر بھی دشمن سے لڑنا حرام جانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی سے باہر نکلا کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کا وعظ سنایا کرتے تھے۔ کم بخت ابو لہب صبح سے شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پھرا کرتا اور کہا کرتا، لوگو یہ دیوانہ ہے، اس کی بات نہ سنو، جو کوئی اس کی بات سنے گا اور مانے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ 3 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سختی کو نہایت صبر و استقلال سے برداشت کیا۔ جب کافروں نے گھاٹی پر سے پہرے اٹھا لیے اور دمک نے ان کے معاہدے کا کاغذ کھا لیا جو کعبے پر لٹکایا گیا تھا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، پھر وعظ کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے، وہاں مشرک سردار بیٹھے تھے۔ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور تمسخر سے بولا، یعنی مذاق اڑاتے ہوئے بولا، عبد مناف والو، دیکھو تمہارا نبی آ گیا۔ عقبہ بن ربیعہ بولا کہ ہمیں کیا انکار ہے کہ ہم میں سے کوئی نبی بن بیٹھے، کوئی فرشتہ کہلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ سب باتیں سن کر لوٹے اور یہ سب باتیں سنے اور ان کے پاس آئے۔ پہلے عقبہ سے فرمایا، عقبہ، تو نے اللہ کے رسول کی حمایت کبھی بھی نہ کی، تو اپنی ہی بات کی ضد پر اڑا رہا۔ پھر ابو جہل سے فرمایا، تیرے لیے وقت بہت قریب آ رہا ہے، وہ وقت دور نہیں رہا کہ تو تھوڑا ہنسے گا اور بہت روئیں گا۔ پھر قریش سے فرمایا کہ تمہارے لیے وہ گھڑی نزدیک آ رہی ہے جس دن کا تم انکار کرتے ہو، آخر اسی دن میں داخل ہو جاؤں گے۔ ابو طالب کا انتقال کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ اور بائیکاٹ ختم کیا گیا، تو نبوت کے 10ویں سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو علی المرتضیٰ کے والد تھے انتقال ہو گیا، یعنی بائیکاٹ کے ختم ہونے کے کچھ دنوں بعد میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا کہ بائیکاٹ کے ختم ہونے کے 8 مہینے 21 دن کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال سے 3 دن کے بعد میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ ابو طالب نے لڑکپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تھی، اور جب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، نبوت کی دعوت دی اور منادی شروع کی، وہ برابر مددگار ہوتے رہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مرنے کا بہت صدمہ ہوا۔
اور ان سے 3 دن پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے انتقال فرمایا۔ اس بیوی نے اپنا سارا مال و زر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر قربان اور اللہ کے راہ میں صرف کر دیا تھا۔ یہ سب سے پہلے اسلام لائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس بیوی کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا تھا۔ اس بیوی کے گزر جانے کا رنج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہوا۔ اب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ستانا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ ایک شریر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کیچڑ پھینکا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح گھر میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اٹھی، وہ سر دھلاتی اور روتی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تم کیوں روتی ہو؟ تمہارے باپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گا۔ اگرچہ ابو طالب کا سہارا جاتا رہا اور اگرچہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی بیوی جو مصیبتوں اور تکلیفوں میں نہایت غمگسار تھی جدا ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب زیادہ جوش سے وعظ کا کام شروع کر دیا۔ چنانچہ تھوڑے دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور آس پاس کے قبیلوں اور دیہاتوں اور شہروں کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں زید بن حارثہ تھے۔ مکہ اور طائف کے درمیان جتنے قبیلے تھے سب کو وعظ سناتے، تبلیغ کرتے، توحید کی دعوت دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل طائف پہنچے۔ طائف میں بنو ثقیف آباد تھے۔ طائف سرسبز ملک اور سرد پہاڑ پر رہنے کی وجہ سے ان کو غرور کی کوئی حد نہ تھی۔ عبد یالیل، مسعود، حبیب تینوں بھائی وہاں کے سردار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انہی سے ملے اور انہیں اسلام کی دعوت فرمائی۔ ان میں سے ایک بولا، میں کعبے کے سامنے داڑھی منڈوا دوں اگر تجھے اللہ نے رسول بنایا ہو۔ دوسرا بولا، کیا اللہ کو تیرے سوا کوئی اور بھی رسول بنانے کو نہ ملا جسے چڑھنے کی سواری بھی میسر نہیں ہے؟ اسے رسول بنانا تھا جو تو کسی حاکم یا سردار کو بنایا ہوتا۔ تیسرا بولا کہ میں تجھ سے کبھی بات ہی نہ کروں گا۔ اگر تو اللہ کا رسول ہے تو جیسا کہ تو کہتا ہے تب تو یہ خطرناک بات ہے کہ میں تیرے کلام کو رد کروں، اور اگر تو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے تو مجھے یہ شان نہیں کہ میں تجھ سے بات کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنے خیالات اپنے ہی پاس رکھو، ایسا نہ ہو کہ یہ خیالات دوسرے لوگوں کے ٹھوکر کھانے کا سبب بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ کہنا شروع کیا، تبلیغ شروع کی۔ ان سرداروں نے اپنے غلاموں اور شہر کے لڑکوں کو سکھایا کہ وہ لوگ وعظ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر پھینکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون میں تربتر ہو جاتے، خون بہہ بہہ کر جوتوں میں جم جاتا اور وضو کے لیے پاؤں سے جوتا نکالنا مشکل ہو جاتا۔ ایک دفعہ بدمعاشوں اور اوباشوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر گالیاں دی اور تالیاں بجائی اور چیخیں لگائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کے احاطے میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ کے نبی طائف سے نکلے اور ایک باغ کے اندر پناہ لی۔ یہ جگہ عتبہ اور شیبہ فرزندان ربیعہ کی تھی۔ انہوں نے دور سے اس حالت کو دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس کھا کر اپنے غلام عداس کو کہا کہ ایک پلیٹ میں انگور رکھ کر اس شخص کو دے آؤ۔ غلام نے انگور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ نبی نے انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور زبان سے فرمایا بسم اللہ، پھر انگور کھانے شروع کر دیے۔ عداس نے حیرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور پھر کہا، یہ کلام ایسا ہے کہ یہاں کے باشندے نہیں بولا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہاں کے ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ عداس نے جواب دیا کہ میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مرد صالح یونس بن متی علیہ السلام کے شہر کے باشندے ہو۔ عداس نے کہا، آپ کو کیا خبر ہے کہ یونس بن متی کون تھا اور کیسا تھا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں۔ عداد یہ سنتے ہی جھک پڑا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر، ہاتھ اور قدم چوم لیے، اور دعا و شیبہ نے دونوں سے غلام کو ایسا کرتے دیکھا اور آپس میں کہنے لگے، وہ غلام تو ہاتھ سے نکل گیا۔ جب عداد اپنے آقا کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے کہا، کم بخت تجھے کیا ہوا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں اور سر چومنے لگ گیا؟ عداد نے کہا کہ حضور عالی، آج اس شخص سے بہتر روئے زمین پر کوئی بھی نہیں، اس نے مجھے ایسی بات بتائی جو صرف نبی ہی بتا سکتا ہے۔ انہوں نے عداد کو ڈانٹ دیا کہ خبردار، کہیں اپنا دین نہ چھوڑ بیٹھنا، تیرا دین تو اس کے دین سے بہتر ہے۔ اسی مقام پر ایک دفعہ وعظ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چوٹیں لگی کہ حضور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ زید بن حارثہ نے ان کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور آبادی سے باہر لے گئے۔ پانی کی چھینٹیں دینے سے ہوش آیا۔ اس سفر میں اتنی تکلیفیں اور ایذاؤں کے بعد ایک شخص تک کے مسلمان نہ ہونے کا رنج اور صدمہ کے وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی عظمت اور محبت سے بھرپور تھا۔ اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اس کے الفاظ اس طرح تھے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید، کہ اے الہی، میں اپنی کمزوری، بے سر و سامانی اور لوگوں کی تحقیر کی بابت تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں۔ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو عاجزوں اور فقیروں کا مالک تو ہی ہے، اور میرا مالک بھی تو ہی ہے۔ مجھے کسی کے سپرد کیا جاتا ہے؟ کیا بیگانہ ترش رو کے یا اس دشمن کے جو کام پر قابو رکھتا ہے؟ لیکن مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیری ذات کے نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے سب تاریکیاں اور اندھیریاں ختم ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، اور دین و دنیا کے کام اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تیرا غضب مجھ پر اترے یا تیری ناراضگی مجھ پر وارد ہو، مجھے تیری ہی رضامندی اور خوشنودی درکار ہے، اور نیکی کرنے یا بدی سے بچنے کی طاقت مجھے تیری ہی طرف سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپس آتے ہی یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کی تباہی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زید نے فرمایا کہ ان لوگوں کی تباہی کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کی تباہی کے لیے دعا کیوں کروں؟ اگرچہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، امید ہے کہ ان کی آخری نسلیں ضرور اللہ پر ایمان لانے والی ہوں گی۔ مکہ، آپ طائف سے مکہ واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایسا کرنا شروع کیا کہ مختلف قبیلوں کی سکونت گاہوں میں تشریف لے جاتے یا مکہ سے باہر چلے جاتے۔ جو کوئی مسافر آتا جاتا مل جاتا، اس سے ایمان اور اللہ کی پرستی کا وعظ فرماتے۔ انہیں ایام میں قبیلہ کندہ میں تشریف لے گئے۔ قبیلے کے سردار کا نام علی تھا، اور قبیلہ بنو عبداللہ کے یہاں بھی پہنچے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا نام عبداللہ تھا، تم بھی اس میں بامسمہ ہو جاؤ۔ قبیلے بنو حنیفہ کے گھروں میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے سارے عرب میں سب سے بدتر طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ قبیلے بنو عامر بن صعصع کے پاس تشریف لے گئے، اور سردار قبیلے کا نام بخیرہ بن فراس تھا۔ اس نے دعوت اسلام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بھلا اگر ہم تیری بات مان لے اور تو مخالفین عرب پر غالب آ جائے تو کیا تو یہ وعدہ کرتا ہے کہ تیرے بعد یہ امر مجھ سے متعلق ہوں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہیں گا میرے بعد اسے مقرر کرے گا۔ بخیرہ بولا، خوب، اس وقت تو عرب کے سامنے سینہ سپر ہم بنے، اور جب تیرا کام بن جائے مزے کوئی اور اڑائے جاؤ، ہم کو تیرے کام سے کچھ سروکار نہیں۔ قبائل کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ انہی دنوں میں حضرت سوید بن صامت رضی اللہ عنہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ ان کا لقب اپنی قوم میں کامل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت فرمائی۔ وہ بولے، شاید آپ کے پاس وہی کچھ ہے جو میرے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟
وہ بولا کہ حکمت لقمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو بیان کرو۔ انہوں نے کچھ عمدہ اشعار اپنے سنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلام اچھا ہے، لیکن میرے پاس قرآن ہے جو اس سے افضل تر ہے اور ہدایت و نور ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن سنایا اور بے تأمل اسلام لے آئے۔ جب یثرب لوٹ کر گئے جب سہیل بن سامر یثرب لوٹ کر گئے تو قوم خزرج نے اسے قتل کر ڈالا۔ انہی ایام میں ابو الحسیر انس بن رافع مکہ آیا۔ اس کے ساتھ بنی عبد الاشہل کے کچھ نوجوان تھے، جن میں ایاز بن معاذ بھی تھے۔ یہ لوگ قریش کے ساتھ اپنی قوم خزرج کی طرف سے معاہدہ کرنے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ میرے پاس ایسی چیز ہے جس میں تم سب کی بھلائی ہے، کیا تمہیں کچھ رغبت ہے؟ بولے ایسی کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مخلوق کی طرف مبعوث ہوں، بندگان خدا کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے۔ پھر ان کے سامنے اسلام کے اصول بیان فرمائے اور قرآن مجید بھی پڑھ کر سنایا۔ ایاز بن معاذ جو ابھی نوجوان تھے، سنتے ہی بولے اے میری قوم، واللہ تمہارے لیے اس مقصد سے بہتر کوئی نہیں جس کے لیے تم یہاں پر آئے ہو۔ انس بن رافع نے کنکریوں کی مٹھی بھر کر اٹھائی اور ایاز کے منہ پر پھینک ماری اور کہا بس چپ رہے، ہم اس کام کے لیے تو نہیں آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے۔ اور یہ واقعہ جنگ بعاث سے جو اوس و خزرج میں ہوئی پہلے کا ہے۔ ایاز واپس جا کر چند دن کے بعد میں انتقال کر گئے اور مرتے وقت ان کی زبان پر تسبیح و تحمید، تحلیل و تکبیر جاری تھی۔ مرحوم کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی وعد اور تبلیغ سے اسلام کا بیج بویا گیا تھا جو مرتے وقت پھل پھول لے آیا۔ انہی دنوں میں زماد ازدی مکہ میں آیا۔ یہ یمن کا باشندہ تھا اور عرب کا مشہور جادوگر تھا۔ اس نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات کا اثر ہے، تو اس نے قریش سے کہا کہ میں محمد کا علاج منتر سے کر سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد، آؤ تمہیں منتر سناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے پہلے سن لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خطبہ سنایا کہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے، ہم اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر کام میں اس کی اعانت چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ راستہ دکھلاتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ ہی راستہ دکھائے اور اس کی کوئی رہبری نہیں کر سکتا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ نہیں دکھائے۔ میری شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی سوا کوئی لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی ظاہر کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے۔ زماد ازدی نے اس قدر سنا، بول اٹھا کہ ان کلمات کو پھر سناؤ۔ 2 دفعہ 3 دفعہ اس نے یہ کلمات سنا، پھر بے اختیار بول اٹھا کہ میں نے بہت سے کاہن دیکھے، بہت سے جادوگر دیکھے، بہت سے شاعر سنے، بہت سے ساحر دیکھے، لیکن ایسا کلام تو میں نے کبھی کسی سے نہیں سنا۔ یہ کلمات تو ایک اٹھتا سمندر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں اسلام کی بیعت کر لوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اسفار میں آپ کو بہت مشقت ہوئی اور آپ کو غم ملے، رنج ملے اور تکلیف ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ایک انعام فرمایا کہ آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی، جسے ہم معراج کہتے ہیں، کہ 27 رجب 10 نبوت کو معراج ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوت السماوات والارض کی سیر کرائی۔ اول مسجد حرام سے بیت المسجد سے تشریف لے گئے، وہاں امام بن کر انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، پھر آسمانوں کی سیر کرائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے مقامات پر اور انبیاء علیہ السلام سے ان کے مقامات پر ملتے ہوئے سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور تک پہنچے اور وہاں سے قرب حضوری خاص حاصل ہوا اور گوناگو وحی سے مشرف ہوئے۔ تو ہم اس معراج کے واقعے کو تفصیلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی بحث میں پڑھیں گے۔
اس معراج کے بعد میں قبیلے دوس کے حضرت طفیل بن عمرو دوسی ان کا مکہ آنا ہوا، اور یہ قبیلے دوس کے سردار تھے، اور نواحی یمن میں ان کا خاندان میں رئیسانہ حکومت تھی۔ اور طفیل بذات خود شاعر اور دانشمند شخص تھے۔ انہوں نے مکہ والوں سے باہر جا کر کہا، مکہ والوں نے آبادی سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا اور اعلیٰ پیمانے پر ان کی خدمت کی اور تواضع کی۔ کہ طفیل کا اپنا بیان ہے کہ مجھے اہل مکہ نے یہ بتایا کہ جو شخص جو ہم میں نکلا ہے اس سے ذرا بچنا، اسے جادو آتا ہے، جادو سے باپ بیٹے، مرد و عورت، بھائی بھائی اور بھائی بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ ہماری جمعیت کو پریشان، ہمارے کام ابتر کر دیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری قوم بھی ایسی ہی کی صورت پڑے، اس لیے ہماری پرزور یہ نصیحت ہے کہ اس کے پاس نہ جانا، نہ اس کی بات سننا، نہ خود بات چیت کرنا۔ یہ باتیں کفار نے ایسی عمدگی سے میری ذہن نشین کرا دی کہ جب میں کعبے کے پاس جانا چاہتا تو کانوں کو روئی سے بند کر لیتا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی بھنک بھی میرے کان میں نہ پڑنے پائے۔ ایک روز میں صبح ہی خانہ کعبہ میں گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ ان کی آواز میری سماعت تک ضرور پہنچے، اس لیے میں نے سنا۔ ایک نہایت عجیب کلام وہ پڑھ رہے تھے۔ اس وقت میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں خود شاعر ہوں، باعلم ہوں، اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہوں، پھر کیا وجہ ہے اور کون سی روک ہے کہ میں اس کی بات نہ سنوں؟ اچھی بات ہوں گی، اگر میں اس کی بات سنوں گا تو اچھی بات ہوں گی تو مانوں گا، اور اگر اچھی بات نہ ہوں گی تو نہ مانوں گا۔ میں اس ارادے سے ٹھہر گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر کو چلے تو میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب مکان پر حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ مکہ میں آنے کا، لوگوں کے بہکانے کا اور سنایا۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ سن پانے کا کہہ سنایا اور عرض کیا کہ مجھے اپنی بات سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا۔ میں نے ایسا پاکیزہ کلام کبھی نہ سنا تھا، اور اس قدر نیکی اور انصاف کی ہدایت کرتا ہے۔ الغرض طفیل اسی وقت مسلمان ہو گئے جسے قریش بات بات پر مخدوم مطاع کہتے تھے۔ وہ بات بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے خادم موتی بن گیا۔ قریش کو ایسے شخص کا مسلمان ہونا بہت ہی نہایت شاک گزرا۔ پھر اس زمانے میں ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ نبوت کے 11ویں سال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اس کے 11ویں سال یعنی آپ کی عمر کے 91ویں سال حج کا جب موسم آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے چند میل کے فاصلے پر مقام عقبہ پر لوگوں کو باتیں کرتے سنا۔ تو اس آواز پر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس پہنچے۔ یہ 6 آدمی تھے اور یثرب سے آئے تھے۔ یثرب یہ مدینہ کا پرانا نام ہے۔ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عظمت و جلال کا بیان شروع کیا، ان کی محبت کو اللہ کے ساتھ گرمایا، بتوں سے ان کو نفرت دلائی، نیکی و پاکیزگی کی تعلیم دے کر گناہوں اور برائیوں سے منع فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت فرما کر ان کے دلوں کو خوب روشن فرمایا۔ یہ لوگ الغرض سے بت پرست تھے، لیکن انہوں نے اپنے شہر کے یہودیوں کو بارہا یہ ذکر کرتے ہوئے سنا تھا کہ ایک نبی عنقریب ظاہر ہونے والا ہے۔ اسی تعلیم سے وہ اسی وقت ایمان لے آئے، اور جب اپنے وطن کو لوٹے تو دین حق کے سچے منادی اور داعی دعوت دینے والے بن کر گئے۔ وہ ہر شخص کو یہ خوشخبری سناتے تھے کہ وہ نبی جس کا تمام عالم کو انتظار تھا وہ آ گیا۔ ہمارے کانوں نے اس کا کلام سنا، ہماری آنکھوں نے اس کا دیدار کیا، ہم نے اس کو زندہ رہنے والوں یعنی اللہ سے ملا اس نے ہم کو اس زندہ رہنے والے اللہ سے ملایا۔ دنیا کی زندگی اور موت اب ہمارے سامنے ہیچ ہے۔ ان لوگوں کے بشارت دے جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یثرب کے گھر گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا، اور اگلے سال 12 نبوت میں یعنی نبوت کے 12ویں سال میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 52ویں سال میں یثرب کے 12 باشندے مکہ حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے دولت ایمان حاصل کی۔ ان لوگوں نے جن باتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی وہ یہ تھی
کہ ہم اللہ واحد کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، ہم چوری اور زنا نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے، ہم کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے اور نہ کسی کی چگلی کریں گے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت ہر اچھی بات میں پیروی کیا کریں گے۔ جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم کے لیے مصعب بن عمیر کو ساتھ میں کر دیا۔ جو انہوں نے بیعت کیا تھا اسے بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے، یعنی بیعت عقبہ اولا کے اندر یہ عقبہ کے میدان میں عقبہ کی گھاٹی کے اندر بیعت ہوئی تھی، اس لیے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، اور عقبہ کی گھاٹی کے اندر دو بیعتیں ہوئی تھی تو یہ پہلی بیعت تھی تو اس لیے بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے۔ اس بیعت کے بعد جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم کے لیے مصعب بن عمیر کو ساتھ کر دیا۔ مصعب بن عمیر امیر گھرانے کے لاڈلے بیٹے تھے، جب گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تو آگے پیچھے غلام چلا کرتے تھے، بدن پر 200 روپے سے کم کی پوشاک کبھی نہ پہنتے، مگر جب ان کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی تو جب ان کو اسلام کے سفیر روحانی عیش حاصل ہوا تب ان جسمانی آرائشوں اور نمائشوں کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا۔ جن دنوں یہ مدینہ میں دین حق کی منادی کرتے ہوئے اور اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، ان دنوں ان کے کندھے پر صرف کمل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا جسے اگلی طرف سے کیکر کے کانٹوں سے اٹکایا کرتے تھے۔ تو مصعب بن عمیر مدینہ والوں کی تبلیغ کے لیے اور ان کی تعلیم اور تعلم کے لیے آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ مصعب مدینہ میں اسعد بن زرارہ کے گھر جا کر اترے۔ ان کو مدینے والے المقری یعنی پڑھانے والا استاد کہا کرتے تھے۔ ایک دن مصعب و اسعد چند مسلمان بیر مرق پر جمع ہوئے، یہ غور کرنے کے لیے کہ بنی عبداللہ شہل اور بنی ظفر میں کیوں کر اسلام کی دعوت پھیلائی جائے۔ سعد بن معاذ اور اسد بن حضیر یہ ان قبائل کے سردار تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں بھی خبر ہوئی۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر نے کہا کہ تم کس غفلت میں پڑے ہو، دیکھو یہ ہمارے گھروں میں آ کر ہمارے بیوقوفوں کو بہکانے لگے، تم جاؤ انہیں جھڑک دو کہ ہمارے محلوں میں کبھی نہ آئے۔ میں خود ایسا کرتا مگر اس لیے خاموش ہو کہ اسعد میری خالہ کا بیٹا ہے۔ اسید بن حضیر اپنا ہتھیار لے کر روانہ ہوئے۔ اسعد نے مصعب کو کہا کہ دیکھو یہ قبیلے کا سردار آ رہا ہے، اللہ کرے کہ وہ تیری بات مان جائے۔ مصعب نے کہا اگر وہ آ کر بیٹھ گیا تو میں اس سے ضرور کلام کروں گا۔ اتنے میں اسید آ پہنچے اور کھڑا کھڑا گالیاں دیتے رہے، یہ بھی کہا کہ تم ہمارے احمق اور نادان لوگوں کو پھسلانے آئے ہو۔ مصعب نے کہا کاش آپ بیٹھ کر کچھ بات سن لے، اگر پسند آئے تو قبول فرمائے، اگر پسند نہ ہو تو اسے چھوڑ جائے۔ اسید نے کہا خیر کوئی مذائقہ نہیں۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ اسلام کیا ہے، پھر اسے قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ اسید نے سب کچھ چپ چاپ سنا، بالآخر کہا ہاں بتاؤ کہ جب کوئی تمہارے دل میں داخل ہونا چاہتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہلا کر پاک کپڑے پہنا کر کلمہ شہادت پڑھوا دیتے ہیں اور 2 رکعت نفل نماز پڑھوا دیتے ہیں۔ اسید اٹھے اور کپڑا دھوئے، کلمہ شہادت پڑھا اور نفل نماز ادا کی، پھر کہا کہ میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، اگر وہ تمہارا پیرو ہو گیا، تمہارے ماننے والا ہو گیا تو پھر کوئی تمہارا مخالف نہیں رہے گا، میں بھی جا کر تمہارے پاس اسے بھیجتا ہوں۔ اسید یہ کہہ کر چلا گیا۔ ادھر سعد بن معاذ اس کے انتظار میں تھا، دور سے چہرہ دیکھتے بولا دیکھو اسید کا وہ چہرہ نہیں جو جاتے وقت تھا۔ جب اسید آ بیٹھے تو سعد نے پوچھا کیا ہوا؟ اسید بولے کہ میں نے انہیں سمجھایا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری منشا کے خلاف نہ کریں گے، مگر وہاں تو ایک حادثہ اور پیش آیا۔ بنو حارثہ وہاں آ گئے تھے اور وہ اسد بن زرارہ کو اس لیے قتل کرنے پر آمادہ ہے کہ وہ تیرا بھائی ہے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غصے میں بھر گیا اور اپنا ہتھیار سنبھال کر کھڑے ہو گئے۔ اسے ڈر تھا کہ بنو حارثہ اس کے بھائی کو نہ مار ڈالے۔ انہوں نے چلتے وقت یہ بھی کہا کہ اسے تم کچھ بھی اپنے کام بنا کر نہیں آئے ہو۔ سعد وہاں پہنچے، دیکھا کہ مصعب و اسد دونوں بھائی اطمینان بیٹھے ہوئے ہیں۔ سعد سمجھا کہ اسید نے مجھے ان کی باتیں سننے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ خیال آتے ہی گالیاں دینے لگے اور سعد کو یہ بھی کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان رشتہ داری نہ ہوتی تو تمہاری کیا مجال تھی کہ تم ہمارے محلے میں چلے آتے۔
اسعد نے مصعب سے کہا، دیکھو یہ بڑے سردار ہیں، اگر ان کو سمجھا دو تو پھر کوئی دو آدمی بھی تمہارے مخالف نہیں رہیں گے۔ مصعب نے سعد سے کہا، آئیے بیٹھیے، کوئی بات کرے، ہماری بات پسند آئے تو قبول کر لیجئے، اور اگر پسند نہ آئے تو انکار کر دیجئے۔ سعد بیٹھ گئے۔ مصعب نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان کی، قرآن مجید بھی سنایا۔ آخر سعد نے بھی وہی سوال کیا جو اسید نے کیا۔ الغرض سعد رضی اللہ عنہ اٹھے اور نہایا، کپڑے پہنے اور اسلام میں داخل ہو گئے، اور ہتھیار لے کر اپنی مجلس میں واپس آئے، اور آتے ہی اپنے قبیلے کے لوگوں کو پکار کر کہا، اے بنی عبد الاشہل، تم لوگوں کو میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ سب نے کہا کہ تم ہمارے سردار ہو، تم تمہاری تلاش سب سے بہتر ہے اور سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ سعد بولے کہ سنو، خواہ کوئی مرد ہے یا عورت، میں اس سے بات کرنا حرام سمجھتا ہوں جب تک کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا، ان کے اس کہنے کا اثر یہ ہوا کہ بنی عبدالاشہل میں شام تک کوئی مرد اسلام سے خالی نہ رہا، تمام قبیلہ ایک دن میں مسلمان ہو گیا۔ مصعب کی تعلیم سے اسلام کا چرچا اس طرح انصار کے تمام قبیلوں میں پھیل گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال یعنی نبوت کے 13ویں سال 73 مرد اور 6 عورتیں یثرب کے قافلے میں مل کر مکہ آئی، اور ان کو یثرب کے اہل ایمان نے اس لیے بھیجا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منظوری حاصل کرے۔ یہ سچے لوگوں کی ایک جماعت اور اسی متبرک مقام پر جہاں 2 سال پہلے 2 سال سے اسی شہر یثرب کے مشتاق حاضر ہوا کرتے تھے، رات کے تاریکی میں اندھیرے میں پہنچ گیا۔ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو ساتھ لیے ہوئے وہاں پر پہنچے۔ حضرت عباس نے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت ایک کام کی بات کہی۔ انہوں نے کہا، لوگو، تمہیں معلوم ہے کہ قریش مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہے۔ اگر تم ان سے کوئی عہد و اقرار کرنے لگو تو پہلے سمجھ لینا کہ نازک اور مشکل کام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان کرنا سرخ و سیاہ لڑائیوں کو دعوت دینا ہے۔ جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرو، ورنہ بہتر ہے کہ کچھ بھی نہ کرو۔ ان سچے لوگوں نے حضرت عباس کو کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا کلام، جو اللہ کا پیغام انسانوں کی طرف تھا، پڑھ کر سنایا، جس کے سننے سے وہ ایمان اور یقین کے نور سے بھرپور بھر گئے۔ ان سب لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہمارے شہروں میں چلیے تاکہ ہم پورا فیض حاصل کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تم دین حق کے اشاعت اور اس کے پھیلانے میں میری پوری مدد کرو گے؟ اور جب تمہارے شہر میں جا بسوں، کیا تم میری اور میرے ساتھیوں کی حمایت اور اپنے اہل و عیال کی طرح کرو گے؟ ایمان والوں نے پوچھا، ایسا کرنے کا ہم کو کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہشت یعنی نجات، جنت، اور وہ نجات جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا محل ہے۔ ایمان والوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو ہماری تسلی فرما دیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کبھی نہ چھوڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، میرا جینا میرا مرنا تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اس آخری فقرے کا سننا تھا کہ عاشقان صداقت عجب سرور و نشاط کے ساتھ جان نثاری کی بیعت اسلام کرنے لگے، اور برہ بن معرور پہلے بزرگ تھے جنہوں نے اس رات میں سب سے پہلے بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ ایک شیطان نے پہاڑ کی چوٹی سے یہ نظارہ دیکھا اور چیخ کر اہل مکہ کو پکار کر کہا، لوگو، آؤ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے فرقے کے لوگ تم سے لڑائی کے لیے مشورہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس آواز کی پرواہ نہ کرو۔ عباس بن عبادہ نے کہا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہو تو ہم کل ہی مکہ والوں کو اپنی تلوار کے جوہر دکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے جنگ کی اجازت نہیں ہوئی۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 شخصوں کا انتخاب فرمایا، ان کا نام نقیب رکھا۔ یہی فرمایا کہ جس طرح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنے لیے 12 شخصوں کو چن لیا تھا، اسی طرح میں تمہیں انتخاب کرتا ہوں تاکہ تم یثرب میں جا کر ان کے دین کی اشاعت کرو، اور مکے والوں میں خود یہ کام کروں گا۔ ان 12 نقیب کے نام یہ ہے کہ قبیلہ خزرج کے 9، اسعد بن زرارہ، رافع بن مالک، عبادہ بن صامت، یہ تینوں بیت عقبہ اولیاء میں بھی تھے، اور سعد بن ربیع، منذر بن عمرو، عبداللہ بن رواحہ، برہ بن معرورہ، عبداللہ بن عمرو بن حرام، اور سعد بن عبادہ۔ قبیلہ اوس کے 3، اسید بن حضیر، اور سعد بن خزیمہ، اور ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ عنہم اجمعین۔ قریش کو دن نکلنے کے بعد کچھ بھنک سی معلوم ہوئی، وہ اہل یثرب کی تلاش میں نکلے، لیکن ان کا قافلہ صبح ہی روانہ ہو چکا تھا۔ قریش نے سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو کو وہاں پایا۔ منذر تو بھاگ گئے، ان کے ہاتھ نہ آئے، مگر سعد بن عبادہ کو انہوں نے پکڑ لیا، ان کی سواری کی اونٹ کا تنگ کھول کر ان کی مشقیں باندھی، مکہ میں لا کر اسے مارتے اور ان کے سر کے لمبے لمبے بال کو کھینچتے۔ سعد بن عبادہ وہی ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 اشخاص میں سے ایک نقیب ٹھہرایا تھا۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ جب قریش نے انہیں زدکوب کرنے لگے اور تکلیف پہنچانے لگے تو مجھے کسی شخص سے بھی بھلائی کی امید نہیں ہوئی، اور مجھے اس وقت یقین آ گیا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس سے مجھے خیر کی امید کی جا سکے۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے میرے حال پر ترس کھا کر کہا، کیا قریش کے کسی بھی شخص کے ساتھ تجھے حق ہمسائی حاصل نہیں؟ کیا کسی کے ساتھ تیرا کوئی عہد و پیمان نہیں؟ کیا کسی قریش کے کسی آدمی پر تو نے احسان نہیں کیا؟ میں نے کہا کہ جبیر بن مطعم اور حارث بن امیہ جو عبد مناف کے پوتے ہوتے ہیں، وہ ہمارے یہاں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، میں نے بارہا ان کی حفاظت کی ہے۔ اس نے کہا، پھر انہی دونوں کے نام کی دہائی لگاؤ، آواز لگاؤ، ان دونوں کے نام سے مدد مانگو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہی شخص ان دونوں کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ خزرج کا ایک آدمی پیٹ رہا ہے اور تمہارا نام لے لے کر پکار رہا ہے۔ ان دونوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ سعد بن عبادہ ہے۔ وہ بولے کہ ہاں، اس کا ہم پر احسان ہے۔ انہوں نے آ کر سعد بن عبادہ کو چھڑایا اور یہ ثابت قدم بزرگ یثرب کو چلے گئے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کی بیعت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو جو ابھی تک مکہ سے باہر نہیں گئے تھے لیکن ان پر اب تک اتنے ظلم و ستم ہونے لگے کہ پیارا وطن ان کے لیے آگ کا پہاڑ بن گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یثرب یعنی مدینہ چلے جانے کی، ہجرت فرمانے کی اجازت دے دی، اور ایمان والوں کو گھر بار اور رشتہ داروں اور باپ بھائی بچوں کو چھوڑ کرنے کا غم دھرانا تھا، لیکن یہ خوشی تھی کہ یثرب جا کر، مدینہ جا کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت پوری آزادی سے کر سکیں گے۔ تو ہم آئندہ کل کے سبق میں ہجرت مدینہ، مسلمانوں کی ہجرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے متعلق تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔